بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو انتہائی اہم خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ میں سائفر کی تحقیقات کے لیے جو درخواستیں دی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، اور الیکشن روکنے کے لیے ٹی ایل پی کو آگے کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک مذہبی جماعت آگے آ رہی ہے الیکشن کی رکاوٹ کے لیے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسم بدل رہا ہے، آنے والے دنوں میں عوام جو ہے وہ ججز کے ساتھ کھڑی ہو۔ کل کا عمران خان کی جو فیصلہ آپ نے دیکھ لیا، اب ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور مذہبی جماعت جو ٹی ایل پی کو کیسے آگے کیا گیا الیکشن روکنے کے لیے، یہ ذرا آپ سن لیں۔ سپریم کورٹ میں سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 22 فروری کو ان چیمبر سماعت کریں گے، اور جو صدر عارف علوی نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے آرٹیکل 57A کے تحت، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبینہ طور پر امریکی جو سائفر کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 22 فروری کو نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان چیمبر جو ان کی سماعت کریں گے، اور فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان اپیلوں پر سپریم کورٹ کے جج جو تھے جسٹس سردار طارق مسعود نے سماعت کرنی تھی، لیکن ان کی جانب سے اپیلوں پر جو سماعت تھی انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ واپس جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا تھا، پھر یہ کام ٹھپ ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے ان درخواستوں کو مختلف اعتراضات لگائے اور اس کے بعد انہیں واپس کر دیا تھا، جس کے بعد درخواست گزاروں نے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں دائر کی تھی، جو اب دوبارہ درخواستیں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اب تحریک لبیک ٹی ایل پی نے پیٹرول میں جو بڑا ہے، قیمتیں بڑھی ہیں، اس میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کے خاتمے پر ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ اب یہ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو اچھی بات ہے کہ عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے مہنگائی کے خلاف، لیکن انڈور اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ باہر نکلیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ادھر سے عمران خان نے جو وہ جیل برو تحریک کا احتجاج شروع کرنا ہے، تو یہ سب آپس میں ملیں گے، ملک میں جو حالات خراب ہوں گے مزید، اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ کیونکہ اب اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 9 مہینوں میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ اس ٹائم پر ٹی ایل پی آگے نہیں آئی، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اور اب جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے، بلکہ صدر عارف علوی نے 57A کے تحت آرٹیکل 57A کے تحت اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جو ٹی ایل پی باہر نکل رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا جی ہم باہر نکل رہے ہیں، جی روڈ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ پہلے آپ کو مہنگائی نظر نہیں آئی، آپ سڑکوں پر نکلیں، الیکشن کے کروانے کے لیے نکلیں، حکومت کے خلاف نکلیں، آپ مہنگائی کے خلاف اب نکل رہے ہیں، جبکہ 90 دن پورے ہونے کو ہیں الیکشن کی، اور ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے۔ اب تو نکلنے کا فائدہ نہیں ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہے۔ تو اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ پلان کیا ہے۔ اب ٹی ایل پی کی خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ جو ہیں حافظ سعد رضوی نے ہڑتال کی کال دی اور کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر ہم نظر ثانی کے لیے جو درخواست دی تھی، الٹیمیٹم دیا تھا حکومت کو، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگلے پیر ان کے 27 فروری کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ تو ساری گیم یہ ہے۔ اور عارف علوی جو ہیں صدر پاکستان، انہوں نے خط لکھا ہے، ان کا کہنا تھا کہ سیکشن 57(1) کے تحت جو حاصل اختیارات کو بروئے کار لا کر میں تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔ صدر مملکت جو عارف علوی، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو خط لکھا، جس میں پنجاب اور کے پی کے میں 9 اپریل کو انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ آئین اور قانون الیکشن میں 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو 90 دن میں جو ہے الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اگر وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرواتے تو یہ کالعدم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا کوئی بھی افسر کوئی بھی سائن کرے گا، کوئی بھی تقرر کرے گا، کوئی بھی تبادلہ کرے گا، تو وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا، اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی کسی بھی طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قانونی حق اپنا جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور آپ کو لیٹر لکھا ہے، اور جو ہے 9 اپریل کو الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، کیونکہ آئین جو ہے الیکشن کمشنر وہ بھی جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دونوں آئینی دفاتر جو ہیں گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں، اس کے پاس جاتا معاملہ گورنر کے پاس تو وہ ادھر بھیج دیتا، ادھر جاتا تو وہ ادھر بھیج دیتے ہیں،
اور اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے، لہذا آئین جو ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، آئین ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو لہذا میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دے رہا ہوں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں، اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت بہت خیال کر رہیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔